سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ خطے اور عالمی امن و استحکام کی پاکستانی کوششوں کا حصہ ہے۔ دورے کا مقصد مشرق وسطی تنازع کے پرامن اور جامع حل کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ فیلڈ مارشل تنازع کے پرامن، پائیدار اور جامع حل پر زور دیں گے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل، دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی معاملات پر بات ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی کی بریفنگ، کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ تہران اور اسلام آباد کے تعلقات بلند ترین سطح پر ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ کا دورہ فیلڈ مارشل کی آمد سے منسلک نہیں۔ ایران کو مکہ معاہدے کی باضابطہ طور پر دعوت نہیں ملی۔ امریکہ کے اقتصادی دباؤ کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کی مدد لیں گے۔ ایران مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ دوسری جانب تہران کے ساتھ کاروباری روابط رکھنے والے ممالک پر پابندیاں متوقع ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزارت خزانہ آج پابندیوں کا اعلان کرے گی۔ دیگر خبریں شامل بات کرتے ہیں بلوچستان میں پھر دہشت گردی۔ پشین میں سرانان کے قریب اینٹوں کے بھٹے پر حملہ۔ پولیس کے مطابق پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 مزدور جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ دہشت گرد فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مذمت، کہا محنت کشوں کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کی سفاک ذہنیت کا ثبوت ہے۔ بھٹا مزدور صوبے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ بزدلانہ کارروائیاں ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ گرفتار گھریلو ملازم نے ہنا جاوید کو گھر میں قتل کیے جانے کا اعتراف کر لیا۔ ملزم نے طریقہ واردات پر 3 متضاد بیانات دے دیے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ سانس رکنے کی وجہ سے دل اور پھیپھڑوں میں خون بھر گیا تھا۔ موت کی وجہ کا فوری اور واضح تعین نہ ہو سکا۔ لاش سے حاصل نمونے فورینزک لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ معلومات حاصل کرتے ہیں نمائندہ سما یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر بتائے گا، متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں، پولیس کی تفتیش میں مزید ابھی تک کیا کچھ سامنے آ سکا ہے، بتائیے گا۔ دیکھیں، جو گھریلو ملازم گرفتار ہے جس کا نام ذیشان ہے، اس نے پولیس کو 3 مختلف قسم کے بیانات دیے۔ پہلا بیان اس نے یہ دیا کہ اس مقتولہ کو جو ہے وہ گھر میں پلاننگ کے تحت قتل کیا۔ دوسرے بیان میں اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے اکیلے جو ہے وہ ہنا جاوید کو قتل کیا، لیکن تیسرے بیان میں اس نے یہ کہا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس دوران ملزم فیصل اصغر جو ہے انہوں نے اسے بلایا اپنی معاونت کے لیے۔ اس دوران اس نے مقتولہ کو پکڑا اور فیصل اصغر جو ہے انہوں نے مقتولہ کا گلا دبایا اور اس کا سانس بند کیا، جس کے باعث اس کی وفات ہوئی یا ہلاکت ہوئی۔ تو یہ 3 مختلف بیانات دیے گئے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم نے جو بیان دیا جس میں اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے اکیلے جو ہے وہ مقتولہ کو قتل کیا، لیکن ایک ملزم ایک خاتون کو قتل اکیلے نہیں کر سکتا اور نہ ہی اکیلے اس کی لاش جو ہے وہ شاور سے لٹکا سکتا تھا۔ لہٰذا پولیس کا بھی یہ شک ہے کہ ملزم نے جو تیسرا بیان دیا ہے جس میں اس نے یہ اعتراف کیا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس دوران اسے بلایا گیا اور اس نے معاونت کی مرکزی ملزم کی، اور مقتولہ کو قتل کرنے کے بعد دونوں نے مل کے اس کی لاش جو ہے وہ شاور سے لٹکا دی گئی۔ جس کے بعد اب پولیس نے مقتولہ کے سسر کا بیان بھی لیا ہے، جس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے پولیس چوکی پر جا کر یہ بیان دیا تھا، پولیس کو اطلاع دی تھی کہ گھر میں نامعلوم چور گھسے ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن جب پولیس موقع پر پہنچی تو ان کے پہنچنے کے بعد وہاں پر جو شواہد تھے وہ کسی بھی چور یا کسی باہر کے شخص کے اندر جانے کے موجود نہیں تھے۔ اس لیے اب پولیس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم ذیشان جو بیان دے رہا ہے کہ مقتولہ کو اس نے اور فیصل اصغر نے مل کر قتل کیا، یہ زیادہ واضح اور اتھینٹک تصور کیا جا رہا ہے اور اسی بیان کی روشنی میں اس سے آگے تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب مقتولہ کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ڈاکٹروں نے واضح طور پر
یہ لکھا ہے کہ مقتولہ کے گلے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتولہ کی گردن کو دبایا گیا یا اسے پھندا دیا گیا، جس کے باعث مقتولہ کے گلے کی ہڈی ٹوٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی، کیونکہ مقتولہ کے دل اور دونوں گردوں میں خون جمع ہوا پڑا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ مقتولہ کے دائیں اور بائیں جانب پسلیوں پر اور کولے کی رائٹ سائڈ کی ہڈی پر زخم کے نشان موجود تھے، جس کے بعد ڈاکٹروں نے اسے حتمی وجہ قرار نہیں دیا مرنے کی کہ آکسیجن کی کمی سے ہوئی، اور ڈاکٹر ماہرہ خالد نے مقتولہ کے جسم سے مختلف سیمپلز لے کر پولیس کے حوالے کیے ہیں کہ انہیں فورینزک لیب لاہور بھجوایا جائے اور وہیں سے اس بات کا حتمی تعین ہوگا کہ مقتولہ کی موت کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ صحیح، یاسر یہ بتائے گا کہ 3 مختلف بیانات اب سامنے آ چکے ہیں، پولیس کس طریقے سے تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے اور مقتولہ کے جو شوہر ہیں اس حوالے سے بتائے گا کیا انفارمیشن ابھی تک سامنے آ سکی ہے؟ دیکھیں، پولیس جو ہے اس نے تینوں بیانوں کو اپنے طور پر انالائز کیا اور ایک خصوصی تشکیل دی گئی تھی سی پی او راولپنڈی کی جانب سے مقتولہ کے قتل کی تفتیش کے حوالے سے، جسے ایس ایس پی انویسٹیگیشن راولپنڈی سیف اللہ ہیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ تینوں بیان جو تھے ان کو بھی جوڑا گیا ہے مقتولہ کے سسر کے بیان سے، اور اسی طرح جو ملزم فیصل اصغر ہے، ڈاکٹر فیصل اصغر، ان سے جو اب تک تفتیش میں چیزیں پولیس کو موصول ہوئی ہیں، تو ان کو ملانے کے بعد اس نقطے پر تفتیش آگے بڑھ رہی ہے کہ جو ملزم نے تیسرا بیان دیا گھریلو ملازم ذیشان نے، وہ زیادہ جو ہے وہ ان تینوں بیانوں کو آپس میں ملانے کے لیے کافی، اور اسی زاویے پر آگے تفتیش کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم نے ابتدائی طور پر اپنے اس بیان کے ذریعے اعتراف کر لیا ہے کہ حنا جاوید کو گھر کے اندر قتل کیا گیا، اور واقعے کا رنگ بدلنے کے لیے، واقعے کا زاویہ بدلنے کے لیے ابتدائی طور پر اسے جو ہے وہ چوروں کے گھر داخل ہونے اور ان کی جانب سے یہ واردات کرنے کا ایک اینگل کریٹ کیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ اینگل کریٹ کیا گیا کہ مقتولہ جو ہے اس نے خودکشی کی، لیکن خودکشی کے حوالے سے جو شواہد تھے وہ موقع پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی ایسے چوروں کے گھر میں داخل ہونے یا ڈاکوؤں کے گھر میں داخل ہونے کے شواہد موجود تھے، جس کے بعد پولیس نے جو مقدمہ درج کیا تھا مقتولہ کے بھائی فہد جاوید کی مدعیت میں، اس کے فوری بعد گھریلو ملازم ذیشان اور مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کیا تھا، جن سے جو تفتیش ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے، اور اس تفتیش کو اب جو پولیس ہے وہ اپنی تفتیش کے ساتھ ساتھ اب فورینزکلی بھی آگے بڑھا رہی ہے۔ اس کے لیے کچھ ڈیجیٹل شواہد بھی جو ہے وہ یاسر جو ملازم ہے اس کے تو بیانات سامنے آ رہے ہیں، جو شوہر ہے اس کے حوالے سے بتائے گا تفتیش میں کیا کچھ سامنے آ سکا ہے، یا وہ پولیس کو تفتیش میں کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے تاحال کی جانب سے یا کسی پولیس ذرائع کی جانب سے واضح موقف سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے اس قتل کے حوالے سے پولیس کی تفتیش میں کیا موقف اختیار کیا ہے، لیکن پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے حاصل معلومات اور گھر کے ملازم سے حاصل معلومات جو تفتیش کے دوران ان سے حاصل ہوئی، وہ آپس میں کسی نہ کسی جگہ پہ کڑیاں ملتی جا رہی ہیں، اور یہ گتھی جو ایک بلائنڈ مرڈر کی تھی جسے خودکشی سے جوڑا جا رہا تھا یا پہلے چوروں یا ڈاکوؤں کے گھر ہونے سے داخل ہونے سے جوڑا جا رہا تھا، اب وہ گتھی جو ہے وہ سلجھتی جا رہی ہے، اور یہ تفتیش ایک پازیٹیو راستے پر چل پڑی ہے، جس سے ممکنہ طور پر آئندہ 1 سے 2 روز میں یہ تمام کی تمام گتھی سلجھ جائے گی اور مقتولہ کے قتل کی صحیح۔ اور یاسر یہ بتائے گا کہ جو تشدد ہے، جس طریقے کا تشدد جو سامنے آیا ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ابھی تک پہنچی ہے، وہ بھی ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور صورتحال یہ ہے کہ بدترین جو تشدد ہے اس کے ثبوت جو ہیں وہ سامنے ہیں، اس کے جو ثبوت ہیں وہ ملے ہیں۔ یاسر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، یاسر آپ کا بہت شکریہ۔ راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کا مبینہ قتل، قومی اسمبلی میں فاتح خوانی کی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا حنا جاوید کے قتل پر تشویش ہے، انہوں نے NITB کے پروجیکٹ کے دوران پارلیمنٹ میں کام کیا۔ وزیر قانون کو معاونت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا انسانی حقوق اور داخلہ کی کمیٹی بھی اس معاملے کو دیکھے۔ اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا واقعے کا علم ہوتے ہی پنجاب کے ذمہ داران سے رابطہ کیا، پولیس حکام سے تفصیلات لیں، اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، کمیٹیز میں بھی اس معاملے پر ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ تو انتہائی افسوسناک واقعہ، راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کا مبینہ قتل، قومی اسمبلی میں فاتح خوانی کی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا حنا جاوید کے قتل پر تشویش ہے، انہوں نے NITB کے پروجیکٹ کے دوران پارلیمنٹ میں کام کیا۔ وزیر قانون کو معاونت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا انسانی حقوق اور داخلہ کی کمیٹی بھی اس معاملے کو دیکھے۔
आजम नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, वाक़े का इल्म होते ही पंजाब के जिम्मेदारान से राबता किया, पुलिस हुकाम से तफसीलात ली, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कमेटीज में भी इस मामले पर हर किस्म का ताउन करेंगे। अब आपको बताते हैं, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात खत्म ना हो सके। हुकूमत दूसरी बार भी कौमी असम्बली में कोरम पूरा करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी अरकान ईवान में आने के बजाय लॉबी में बैठे रहे। डिप्टी स्पीकर ने तंग आकर इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। तो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात खत्म ना हो सके। हुकूमत दूसरी बार भी कौमी असम्बली में कोरम पूरा करने में नाकाम रही। डिप्टी स्पीकर ने तंग आकर इजलास कल दिन 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान में आने के बजाय लॉबी में बैठे रहे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस कॉल सेंटर्स के खिलाफ तफ्तीश में पेशरफ। ज़राए के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाजे में छुपे हुए मजीद 14 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर छुप गए थे। जेल मुंतकली के साथ ही गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। अब तक 250 फॉरनर्स अडियाला और दीगर अटक जेल मुंतकिल किए जा चुके हैं। पहले मरहले में गुज़िश्ता रात 14 वियतनामी बाशिंदों को वतन वापस भिजवाया गया। तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करके ब्लैक लिस्ट भी किया जा रहा है। कराची से खबर है, सिंध हुकूमत ने मीर रजा केस में बाज़ाब्ता जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन 30 रोज में अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, मीर रजा केस के हवाले से सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफीज़ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़, बताएगा जुडिशल कमीशन अब कायम कर दिया गया है? जी बिल्कुल, सिंध की नामजदगी पर जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल कमीशन हफीज़ बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं, सिंध हुकूमत ने मीर रजा केस में बाज़ाब्ता जुडिशल कमीशन जो है वो कायम कर दिया है। मीर रजा केस में अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सिंध हुकूमत ने मीर रजा केस में बाज़ाब्ता जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन से तफ्तीश पर असर नहीं पड़ेगा। वरसा को मुतमईन करने के लिए तश्कील दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू, कहा जो भी मुजरिम है उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जुडिशल कमीशन 1 माह में काम मुकम्मल कर लेगा। इत्मीनान दिलाना, आपको मुतमईन करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जस्टिस उमर सयाल साहब हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। 30 दिन होंगे जुडिशल कमीशन के पास कि वो तमाम फैक्ट्स को देख सके। एक सवाल जो आई एम श्योर आप सहाफ़ी मुझसे पूछेंगे, मैं खुद ही बता देता हूँ कि कहीं इन्वेस्टिगेशन तो हैम्पर नहीं होगी, इससे नहीं होगी। दीगर खबरों में आपको बताएं, बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने का अमल शुरू हो गया। नजरसानी दरख्वास्त कब मुकर्रर होगी, फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। अली जफर की बानी PTI के मामले पर सेनेट में करारदाद पेश करने की कोशिश, डिप्टी चेयरमैन ने पेश करने की इजाज़त नहीं दी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने कहा, अदालती हुक्म के मुताबिक शिफा अस्पताल में इलाज नहीं करवाया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जब मामला अदालत में है तो फिर यहाँ किस लिए करारदाद पेश कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंस एक्ट में मजीद तरमीम का बिल पेश। PTI अरकान के एहतजाज के दौरान बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। कोरम की निशानदही, अरकान की तादाद पूरी न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब आपको बताते हैं, आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। लॉन्ग टर्म गैर मुल्की कर्जों पर दर्जे को बेहतर किया गया। रेटिंग CAA1 से अपग्रेड करके B3 कर दी गई। मोडीज ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम पर बरकरार रखा। माहिरीन के मुताबिक रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता कर्ज अच्छी शराइत पर हासिल कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, नई क्रेडिट रेटिंग मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुआशी टीम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। मईशत पायदार बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए इस्लाहात का अमल मज़ीद तेज़ करेंगे।